تصور کو سمجھیے، کبھی کبھی دشمن سے مدد دیجیے حق کو سمجھنے کے لیے۔ خدا نے بھی ابلیس کی گفتگو کو قرآن میں نقل کیا ہے نا کہ سمجھیے ابلیس ہے کیا۔ کہا عبید اللہ نے کہ الحمدللہ الذی قتلکم وفضحکم واکذب احدوثتکم۔ خوب توجہ کیجئے گا، یہ کربلا کی جنگ کی بنیاد ہے قل لا اسألکم علیہ جنگ المودۃ فی القربہ۔ دلیل سنیے اب آپ کہ حمد اس خدا کی جس نے تم سب کو قتل کیا، تم سب کو رسوا کیا۔ احدوثتکم کا مطلب یہ تمہارے گھرانے کے قصے، خدا نے تمہارے گھرانے کے قصوں کو جھوٹ ثابت کیا۔ اب ذرا آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے جناب زینب کے گھرانے کے قصے ہیں کیا؟ کہاں سے شروع کروں میں اس شہزادی کے گھرانے کے قصے؟ جدار کعبہ کے شق ہونے سے شروع کروں؟ 17 سال رسول خدا نے بی بی زینب کے دادا کے دسترخوان پر جو کھانا تناول فرمایا اس قصے سے شروع کروں؟ ابو طالب نے جو قصیدے کہے جناب ختمی مرتبت کے لیے اس قصے سے شروع کروں؟ زینب کبریٰ کے چچا اور والد کے قصوں سے شروع کروں؟ بابا جان کیا بات ہے؟ بیٹا علی اٹھو۔ ابو طالب علی سے مخاطب، بیٹا علی اٹھو۔ بابا کیا بات ہے؟ کہا تمہاری جگہ پہ آدھی رات کے بعد محمد کو سلانا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا دشمن اگر حملہ کرے علی تم مر جاؤ محمد زندہ رہے۔ کہا بتائیے بابا۔ اب شب ہجرت پہ تعجب مت کیجئے، بچپن سے علی کو سونے کی عادت تھی رسول خدا کی جان بچانے کے لیے، لہٰذا کبھی جعفر کو سلایا، کبھی عقیل کو سلایا، کبھی علی کو سلایا۔ اس قصے سے شروع کروں؟ شب ہجرت کے قصے سے شروع کروں کہ جب علی نہ ہوتے تو رسول خدا ہجرت کیسے کرتے؟ بدر کے قصے سے بات کی جائے جو عبید اللہ کہہ رہا ہے کہ اکذب احدوثتکم، خدا نے تمہارے گھرانے کے قصوں کو جھوٹا ثابت کیا۔ خوب توجہ کیجئے گا، دشمن بھی جب حملہ کر رہا ہے تو زینب کبریٰ کے گھر کے فضائل پر حملہ کر رہا ہے۔ اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ مجلس کا نصاب فضائل اہل بیت ہے کیوں؟ جب مجلس میں فضائل اہل بیت نقل کیے جائیں گے ابن زیاد کو تڑپ ہوگی۔ اکنامیکل ڈیولپمنٹ کے بارے میں بات کیجئے، پولیٹیکل ایشوز کے بارے میں بات کیجئے۔ بھائی آپ کی مرضی، ممبر آپ کے پاس ہے، آرگنائزر آپ کے پاس ہیں، امام باڑے نے آپ کو دے دیا 1 گھنٹہ، جو بات کرنی کیجئے، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا تولی اور براءت دشمنان اہل بیت ابن زیاد بھی مانتا ہے کہ خدا نے تمہارے گھرانے کے قصوں کو جھوٹا کیا۔ اب آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ قتل ہو چکے حسین، 18 بنی ہاشم قتل ہو چکے، اولاد ابو طالب قتل ہوئی، عبد المطلب کی اولاد قتل ہوئی۔ یہ کہے کہ بھائی تم امیر المومنین کے خلاف بغاوت کی، تم دین کے خلاف چلے گئے، دل میں کسک کیا ہے عبید اللہ کے کہ کسی طرح سے علی کے گھرانے کے قصوں کو جھوٹا ثابت کر دیا جائے۔ اور علی بن ابی طالب کی دختر نے کیا کیا؟ اپنے گھرانے کے واقعات کو بتایا۔ کل کا جملہ یاد ہے آپ کو؟ فقط کئی تک وہ سسائی کو مناسب جو تک، اے یزید تجھے جو کوشش کرنی ہے کر لے، اتنی کوشش کر کہ تو تھک کر بے حال ہو کر گر جائے۔ لا تمحو ذکرنا، ہمارے گھرانے کے ذکر کو ختم نہیں کر سکتا۔ اب آپ کی سمجھ میں آیا مجلس کا نصاب ہے ذکر خانوادہ نبوت۔ یہ کس نے نصاب طے کیا؟ یہ کس نے نصاب طے کیا؟ سب سے پہلے یہ نصاب خدا نے قرآن میں طے کیا۔ ہر ایک سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمہارا رب عزیز و حکیم ہے، اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے حبیب دیکھو وہ موسیٰ تھے، وہ لوط تھے، وہ نوح تھے، وہ شعیب تھے، وہ بقیہ انبیاء تھے، ان سے ہم نے کہا تمہارا رب بڑی عزت والا ہے، بھائی موسیٰ تمہارا رب بڑی رحمت والا ہے، لیکن حبیب تم سے جب گفتگو کریں گے توکل کرو ہم پر۔ ایک دفعہ مصطفیٰ پوچھے پروردگار توکل کر کے تیرے پاس آؤں تو چھوڑ کر کس کو آؤں؟ جواب آئے گا علی کو چھوڑ کر آؤ، سیدہ کو چھوڑ کر آؤ، حسن حسین کو چھوڑ کر آؤ۔ جب تک یہ رہیں گے انہی کے ذریعے واللہ متم نورہ ہی، ہمارا نور مکمل ہوگا ہی ان کے ذریعے۔ اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ دشمن جو پہلا وار کر رہا ہے
وہ کیوں نہیں کہہ رہا تمہارا بھائی نعوذ باللہ بے نمازی تھا، تم نے امیر المومنین کے خلاف جہاد کیا، خلیفۃ المسلمین کے خلاف، بیعت نہیں کی، دنیا بیعت کر چکی تھی، بیعت کر لینی چاہیے تھی، دیکھو شرم تم نے، وہ یہ بات ہی نہیں کر رہا۔ مولانا یہ عبید اللہ کب سے آپ کے لیے اتنا معتبر ہو گیا؟ عبید اللہ میرے لیے معتبر نہیں ہے، لعنت اس پر جو اس کو معتبر سمجھے۔ میرے لیے اس اعتراض کا جواب جو بی بی نے دیا وہ معتبر ہے، یعنی دشمن بھی کہہ رہا ہے کہ تمہارے قصوں کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے جنگ ہوئی، اور بی بی بھی کہہ رہی ہیں ہمارے گھر کے قصوں کو تو ختم نہیں کر سکتا، ختم کرے گا تو کیسے؟ شب ہجرت سے شروع کر اور صبح قیامت تک کائنات چل ہی اہل بیت کے فضائل پر رہی ہے۔